جن جادو اور یہ علامات کیسے پتہ چلے؟ یہ ہی اس جو کام میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ بیماری تک پہنچنا، جس میں بہت کم لوگ ایسے نہیں کرتے ہیں، جادو کو جن بنا دیتے ہیں، جن کو نظر بنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے میرا بھائی اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہا ہوں، 30-35 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر میں آپ کو اس سے بس توکل تو اللہ کرتے ہیں، اللہ سمجھ دے دیتا تو ہم علاج کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات مریض آتا ہے، کئی دن تو ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس کو ہے کیا، کیونکہ یہ غیب ہے، یہ شیطان ہے، یہ میرے اور آپ سے، میرے باپ آدم سے پہلے کا ہے، اس کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے۔ ہم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ ہی سے رہنمائی چاہنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز پھر اللہ دل میں ڈالتا ہے بات، پھر وہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اسے شفا دے دیتے ہیں۔ باقی نظر کے لیے بھی طریقے موجود ہیں، جادو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عصیب ہے اس کے بارے میں بھی ہے۔ سب سے بڑی بات جو ہے کہ عصیب زدہ عورت آتی ہے، اللہ کے نبی سے عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے، یہ کالا سا بندہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تو اس پر صبر کرے گی تو اللہ تجھے جنت دے گا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کروں گی، آپ صرف اتنا اللہ سے دعا فرما دیجیے گا کہ جب مجھ کو دورہ پڑتا ہے تو اللہ میری حیا کو ڈھانپے رکھے۔ اب اس بات سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بات کہ یہ جتنی بیماریاں ہیں، عصیب، جادو اور نظر، ان میں سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے نظر، اور عصیب کی جو بیماری ہے وہ عورت جو ہے وہ عصیب زدہ تھی۔ اب جیسے مرگی کے مریض ہیں نا، مرگی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عضوی مرگی، ایک ہوتی ہے جناتی مرگی۔ اب 99% لوگوں کو جناتی مرگی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور اس کے مختلف علاج لوگ کرتے ہیں، کوئی جوتا سنگھاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، وہ جناتی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہی بیماریاں جو ہیں یہ نبی اس پر صبر فرمائیں کہ تو اس پر صبر کرے گی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ ایک تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ کسی کو ان بیماریوں میں مبتلا نہ کرے، اگر اللہ نہ کرے کوئی ادمائش آ گئی ہے تو وہ اس میں بے صبری نہ کرے۔ یہ کیس کیوں بگڑتے ہیں؟ یہ صرف بے صبری کی وجہ سے۔ سب سے خطرناک بیماریاں بھی یہ ہیں، اور سب سے آسانی بھی ہم اس میں ڈھونڈتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھوں، مولوی صاحب تم فون پر پھونک کرو اور میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی، آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی۔ جو معالج ہے اس کو بھی خلوص دل سے اس کے لیے دعا کرے، علاج بتائے۔ شفا میرے اللہ نے دینی ہے۔ کوئی مریض آتا ہے 80 سال کا بیمار آتا ہے، اللہ اس کو ایک دن میں شفا دے دیتے ہیں۔ کوئی مریض آتا ہے جی، آتے ہیں عموماً بچے جاتے ہیں سیر وغیرہ کرنے کالج اسکول کی طرف سے، ان سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی پہاڑی علاقوں میں، ہمارے وہاں پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں۔ جنات تو ہر جگہ موجود ہیں، لیکن بچوں سے کوئی کمی کوتاہی، کہیں پیشاب کر دیا، کہیں درخت کو ٹہنی مار دی، کبھی کسی جگہ جو ہوتے ہیں پارک ہوتے ہیں وہاں پر جھولا ہل رہا ہے یا کوئی بال ادھر ادھر ہو رہی ہے تو وہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ جنات ہوتے ہیں، کھیلتے ہوتے ہیں، ان کو بچے چھیڑتے ہیں تو وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں، یا کہیں پیشاب کر دیا۔ ایک تو یہ ہے ان کو جب اگر وہ ایسے مالک کے پاس آ گئے کہ جو اس کو جان گیا اور اس کا علاج کر دیتا ہے، کوئی ماننے والی چیز ہوئی، اس کو منت کر لیا، چھوڑ دو بچہ ہے کچھ نہیں، وہ عموماً وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ چڑھ گیا کسی دھاگے والے کے پاس، کوئی جنتر منتر والے کے پاس، تو وہ سمجھو کہ اتنا سا وہ کیس لے کر گیا تھا تو سمجھیں کہ 100% وہ اور بیمار ہو کر آ جائے گا، کیونکہ اس نے جو علاج کرنا ہے وہ علاج اس کا
غلط انداز سے کرنا ہے. تو وہی چیز شیاطین چاہتے ہیں کہ یہ معالج جو ہے یہ ایسا علاج کرے جس سے میں اور پکا ہو جاؤں. یہ صرف ہماری بے صبری کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایسا موقع ہو تو خود ایسا کر لیں, بچے کو اذان دیں یا بچے کو دم کریں. گھر والوں کو چاہیے وہ پڑھیں. نماز روزہ تو اللہ ماشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے, ہم نے تو اس کی اہمیت ہی ختم کر دی. نماز تو ویلے لوگوں کا کام ہے جی, سیدھے کاروباری لوگ ہیں. ایسا نہیں ہے. نماز فرض ہے, پھر نماز کے بعد اذکار ہیں, پھر پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو بچی کو یا مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اتنا تو مجھے کم از کم دم آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو نظر لگتی ہے تو آپ ان کو دم فرماتے ہیں. فلک ناس پڑھیں. بچے کو زیادہ تکلیف ہے اس کو اذانیں دے دیں سیدھے کان میں. وہ چیز اگر بول پڑ رہی ہے تو اس کی منت کر لیں, اس کو بولے اچھا بچے سے غلطی ہو گئی ہے اگر اس نے پیشاب کر دیا. یقین جانے جنات بڑی جلدی بات مانتے ہیں. کچھ خبیث ہوتے ہیں ان میں, کوئی جیسے انسانوں میں بھی کوئی ہوتے ہیں ایسے اڑیل قسم کے, اسی طرح جنات میں بھی بات ماننے والے ہیں. الحمدللہ ہم ان کو سمجھاتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں. اب دیکھیں کئی ہمارے پاس کیسز آتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں گھر والوں کو سب کو خارش شروع ہو گئی ہے, ایک دم جسم گلنا شروع ہو گیا. ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کبھی سانپ مارا تم نے گھر میں؟ ہاں جی تھوڑے دن ہوئے تھی سانپ مارے. اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں کہ آپ نے گھر کے سانپ کے بارے میں کیا حکم ہے. آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو نہ مارا کرو الا کہ اس کو آواز دے دیا کرو. یہ حدیث ہے. گھر کے سانپ کو آواز دیے بغیر نہ مارا کرو. اب ہر علاقے کا جن اپنی زبان سمجھتا ہے. پنجابی ہے تو پنجابی سمجھے گا, پختون ہے تو پختون سمجھے گا, انگریز ہے تو انگریزی سمجھے گا. وہ تو حدیث میں لفظ ہے عربی کے. اب ہمارے ہاں تو جنات عربی نہیں سمجھتے. ہم مریضوں کو بتاتے ہیں کہ اگر دیکھو سانپ ہے تو کہو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے. یقین جانے کہ آج تک کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے کہا ہو تو کسی جن نے اڑی کی ہو. اب اس کا واقعہ حدیث سے میں آپ کو اس لیے دلیل میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر کوئی شبہ والی بات ہے تو وہ دور ہو جائے. خندق کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صحابی خندق کھود رہے ہیں. ایک نوجوان صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, اجازت چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا گھر سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا, خالی ہاتھ نہیں جانا, ساتھ کچھ لیتے چلو. جب وہ گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گلی میں اس کی اہلیہ باہر کھڑی ہے تو غصے سے کہتا ہے تجھے کوئی کس چیز نے باہر نکالا ہے, کیوں گلی میں کھڑی ہو؟ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے غصہ کیوں کر رہے ہیں, ذرا اپنے بستر پر نظر ڈال. اندر دیکھتا تو اس کے بستر کے اوپر سانپ ہے. اب صحابی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے, آپ علماء سے تحقیق کر لیں. صحابی کہتا ہے کہ یہ نہیں پتہ چلا کہ پہلے وہ صحابی مرا ہے یا وہ سانپ مرا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سانپ جن تھا, تو گھروں کے سانپوں کو آواز دے لیا کرو. پھر تو اگر نہیں جاتے وہ حقیقی سانپ ہے پھر اس کو مار دو, پھر اسے کچھ نہیں ہوتا. یہ ساری رہنمائیاں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ میں نے پہلے اپنے درس کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمیں شیطان نے ایسے چکروں میں ڈال دیا کہ ہم نبی سے بہت دور ہو گئے ہیں. ہم نے خود ساختہ دینوں کو اپنا لیا, خود ساختہ باتوں کو منتر جنتروں کو منا لیا کہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ اب آپ پڑھیں, یہ فلاں. اب درود شریف ہے, اب کتنے درود ہیں جو خود ساختہ بنے ہوئے ہیں. یہ درود تاج, یہ درود لکھی, یہ درود کنجینہ, یہ سب دہلی ہیں. اس کا سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن خوابوں میں بزرگوں کے روپ میں جنات شیاطین آئیں گے. ہاں جی بڑے بزرگ آئے جی, پہلے دیکھا میں نے محسوس کیا, میری جاگ کھلی تو میرے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی. حضرت نے فرمایا کہ تم اپنے گھر میں درود تنجینہ کا ختم کرواؤ. اب درود تنجینہ ذرا پڑھ کے دیکھیں, اس کی سند چیک کریں, وہ کہاں سے آیا, کس نے دیا, اس کا ترجمہ کیا ہے. اب درود ابراہیمی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے اس کے فضائل بیان کیے.
آپ نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس کو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑا سا نزدیک کر لیں، تھوڑا سا نزدیک کر کے بولیں۔ جی جی اب جو نبی علیہ السلام نے درود شریف بتایا، درود ابراہیمی ہے، اس پر تو کتنی نیکی ملی؟ 10 درجے بلند ہوئے، 10 گناہ معاف ہو گئے۔ اب درود تاج، اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ بتاؤ نبی کے درود کی کوئی ویلیو رہ گئی؟ اس کے پڑھنے سے 80 لاکھ نیکیاں، اور نبی کے درود پڑھنے سے صرف 10 نیکیاں۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ جیلی جو ہے نا، جیلی مال اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کی اسی طرح تشہیر کی جاتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل آپ پڑھیں گے کریں گے تو اس میں خیر ہوگی، چاہے 1,00,000 بار آپ جو مرضی پڑھ لیں اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر نبی کی بات ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی تحقیق کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو۔ آپ کو ابھی شیخ فرما رہے تھے کہ بخاری قرآن پاک کے بعد ایک کتاب ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ ہیں، ہم آپ کے پاس آتے ہیں، فیصلہ لے لیتے ہیں، آپ جو صحیح ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ فرما دیتے ہیں، جو نہیں ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں فرما دیتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ بات حق ہے؟ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑا زبردست ایک فارمولہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ جب بھی اکٹھی کسی چیز پر ہو جائے، پوری امت کا اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو وہ سمجھنا وہ حق ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد جو کتاب ہے بخاری پر، پوری امت اس پر حق سمجھتی ہے اس کو، تو اس کا مطلب ہے یہ حق ہے۔ اب وہاں سے ہمیں رہنمائی، اور کتابیں سیاستہ میں بہت ساری ہیں، علماء آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ماشاءاللہ عربی ملکوں میں رہتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں، تھوڑا بہت الگ بیت تو جانتے ہی ہوں گے۔ اب آپ کو انشاءاللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا بشرطے کہ آپ تحقیق تو کریں۔ اب شام تک کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں، پھر اگر کہیں جی کہ ہمیں کچھ اور بتائیں تو میرے بھائی پھر یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری میں سمجھوں گا کم ظرفی ہے کہ ہم نبی کی بات کو چھوڑ کے کسی غیر نبی کی بات کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.